बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं, बेशक फार्म 47 का ही सही, लेकिन आज एक अहम तरीन सियासी दिन जरूर है और अच्छी खासी बागदौड़ इस वक्त लगी हुई है जी। और नंबर गेम पूरे करने में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी पूरी कोशिश की जा रही है। आवाम के सामने एक सर्टन इल्यूजन है जो क्रिएट करके रखा गया है। असल चीज़ें बैक एंड पे हो रही हैं। उन बैक एंड पे जो चीज़ें चल रही हैं उससे मुतालिक कुछ मेरे पास इत्तलात है। मैंने कहा मैं वो आपको आगाह कर दूं जी। मुजवज़ा जो मुसव्विदा है, उसका जो रूह रवां है, असल जान है, तुरप का पत्ता है, आप ये कह लें वो तोता है, वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। ये बात बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि 100% कैटेगोरिकली आप इसको अपने दिमाग में बिठा लें। ये सब कुछ मौलाना फजल रहमान साहब के गिर्द घूम रहा है। उनकी सियासत के असूल, उनकी सियासत के असबाब, उनकी सियासत के लॉजिक्स, 2 नंबर मैंडेट, जाली हुकूमत, अरबों रुपए दे के ये असम्बलियाँ खरीदी गई, फ़रोख्त की गई। इन तमाम ताकतवर ही असल हुकूमत चला रहे हैं। पहुँचो अपने बॉर्डरों पर, ये जो जितने सारे जुमले थे ना, आज उन तमाम का लुब्बे लुबाब सामने आ जाना है मौलाना फजल रहमान साहब के स्टांस के तौर पर। और इस वक्त उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद रखी हुई है। ये बात आप ध्यान में रखें। इस्लामाबाद जो चीजें डिस्कस हुई, जो मुजव्विजा मुसव्विदा, 2 ड्राफ्ट है सर बेसिकली, ये भी मैं आपको बता दूं। जो मुजव्विजा मुसव्विदा मौलाना फजल रहमान साहब के सामने और इत्तेहादियों के सामने इस वक्त रखा गया है, जिस पर इस वक्त बात हो रही है, ऐसे ही नहीं। सुबह 11 बजे का ये इजलास था जो 4 बजे मुलतवी किया गया, 4 बजे से 6 बजे मुलतवी किया गया, 6 बजे से 8 बजे मुलतवी किया गया। मैं कह रहा हूं नहाना पीना खाना धोना सोना रेस्ट आराम सब चीजें आज पूरी रात पार्लियामेंट के अंदर है। क्या जो जो चीज़ें मेरे साथ इस वक्त शेयर हुई हैं, जो मैंने कहा मैं आपको उससे मुतल्लिक आगाह करूं, इस मुसव्वदे की रोशनी में जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सबसे पहली चीज़, अब तो चेक करें इंपॉर्टेंस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को रोटेशन और ट्रांसफर के तहत दूसरे सूबों के पास हाई कोर्ट में भेजा जाएगा। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जज है वो दूसरे सूबों में, यानी वो जो 6 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने एग्जीक्यूटिव के खिलाफ दरख्वास्त दी हुई है, एक जाएगा कोयटा, 2 जाएंगे पिशावर, एक जाएगा कराची। लाइक इन 6 को डिस्पर्स करना है, क्योंकि असल मामला शुरू इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होता है। उधर से क्लियरेंस होती है, क्योंकि जितने भी आईनी मामलात हैं, जितनी भी बदमाशी है इस्लामाबाद के हवाले से, वो तमाम की तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती है। ट्रायल कोर्ट में ये आपने देख लिया जस्टिस आमिर फारूक साहब ने किस तरीके से तमाम चीज़ों को रोक के रखा हुआ है। आखिर में शर्मिंदा होकर चीज़ें क्लियर होती हैं, इट्स अनदर थिंग। तो वहां के बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो वहां ये 6 ऐसे जज हैं जो आइन और कानून की पासदारी करते हैं, शायद सारी करते हैं, मगर 6 ऐसे जज हैं जिन्होंने बाकायदा आवाज बुलंद करके कहा कि जनाब हमारे फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करें। ये 6 जज हैं जिन्होंने डीसी इरफान मेमन को, जी हाँ, बाकायदा तौर पर शोकस भी दिया, सजा भी दी। ये वो 6 जज हैं जिनमें से एक जज की डिग्री के हवाले से बहुत से मामले में, जहांगीरी साहब की बात करूं, बाबर सत्तार, कियानी, ये तमाम अरबाब साहब, ये जो 6 जज हैं ना, और वो एक इफ़त साहबा भी है, इन 6 जजेस को फिक्स करना आप देख लें हुकूमत के लिए कितनी बड़ी तनी हुई रस्सी है जिसको काटना है इन्होंने हर हालत में। तो पहले मुसव्वदे में के पहला पॉइंट ही यही है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को रोटेशन और ट्रांसफर के तहत दूसरे सूबों के हाईकोर्ट में भेजा, सब कोई अवामी फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है कि जज भी हमारी मर्जी के, चीफ जस्टिस भी हमारी मर्जी का, पैनल भी हमारी मर्जी का, फैसले भी हमारी मर्जी के। ये हुकूमत कर रहे हैं। अच्छा जी, दूसरा, चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 सीनियर तरीन जजेस के पैनल से होगा। जिस तरह 5 सीनियर तरीन जज, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, इनमें से एक जज को चुनेंगे। और वो कौन चुनेगा? इंटरव्यूज के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये जज भी है नदी मर्जी का। लाइक ये है इस तरमीम के मसवदे के अंदर। मिसाक जमहूरियत के बाद, मिसाक जमहूरियत उनको याद आई है, क्योंकि जिस तरह बिलावल साहब बोल रहे थे वो वाकई मिसाक जमहूरियत याद करने वाली होती है, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो मुआहदा हुआ था मिसाक जमहूरियत का, कि आईनी अदालत का क्या मुलाहदा होना चाहिए थी। अच्छा, अब ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है। वो आईनी अदालत जो आईनी अमूर को देखेगी, यानी आईनी अदालत का क़याम, जो आर्टिकल 184, 85, 86 से मुतलिक दरखास्तों की समात होगी, ठीक है। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से हुकूमत लगाएगी, ठीक है। उसका यानी 2 चीफ जस्टिस होने जा रहे हैं, एक मेन सुप्रीम कोर्ट का, एक आईनी अदालत की सुप्रीम कोर्ट का। और इसको भी हुकूमत लगाएगी। चीफ जस्टिस कौन होगा? मैं आपको लेके जाता हूं उधर तक जहां काजी फाइज साहब इन हो रहे हैं।
اچھا جی، وہاں لگائے گی، اور آئینی عدالت کے جو ٹوٹل 5 جج ہوں گے اس آئینی عدالت کے جو یہ سماعت کریں گے، جو دیگر 4 جج ہوں گے وہ بھی حکومت ہی تعینات کرے گی۔ ڈرافٹ کی ایک اور چیز، آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی بھی جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو اکٹھا کیا جائے گا، یعنی جتنے باقی جج بھی تعینات ہوں گے نا وہ تمام کے تمام پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن وہ ایلیویٹ کیا کریں گے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے اندر، چاہے ہائی کورٹ کے ججز ہوں چاہے سپریم کورٹ کے ہوں یا یہ چیزیں۔ اور آئینی عدالت کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان آئینی عدالتوں کے بعد ہی ہر معاملے پر اثر انداز ہونا ہے، یہ اصل گیم شروع ہونی ہے یہ، اور حکومت اور طاقتور ان آئینی عدالتوں کے ذریعے کام کریں گے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، کیونکہ مجھے جس طریقے سے لگ رہا ہے اس پہ قاضی فائز صاحب بھی آ رہے ہیں نا، اور یہ آئینی عدالتیں کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب کے کیسز اوکے، غداری والے کیسز اوکے، 9 مئی والے کیسز اوکے، ساری چیزیں الٹیمیٹ ادھر لے جانی ہے نا۔ اسمبلی کے معاملات یہ لوگ دیکھیں گے، یہ 5 جج علیحدہ سے ہوں گے، آپ کو پتا ہے ڈاک ججز کی بھی پروویژن دے دی ہے انہوں نے، مخصوص چیزوں کے فیصلے کے آنے کے بعد وہ ایک بھی پاس ہو گیا، وہ بھی قانون پاس ہو گیا، تبھی تو 2 جج ہیں جنہوں نے ابھی تک صرف 3 سماعتیں کی، اتنی گرمی میں لے کے آئے تھے ان کو سر۔ اب ریٹائرڈ جج بھی دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر لگ سکتے ہیں نا ایز اے ڈاک جج، تو لگتا ہے اصل گیم آئینی عدالت کی تشکیل کے بعد شروع ہونی ہے، کیونکہ اس عدالت کے پاس 63A، جی ہاں، فلور کراسنگ والا، یعنی ووٹ تصور ہی نہیں کیا جائے گا کسی پارٹی کے بندے نے کیا، ابھی جنہوں سے ووٹ 5-6 سے لینا ہے تو وہ اس آئینی عدالت کے بعد ان صاحب کا کیس ریورٹ ہو جائے گا نا۔ فیصل واڑا صاحب کیسے دوبارہ سینٹر بن گئے مجھے آپ ذرا بتائیے گا، یہ تمام افراد کیسے اہل ہو گئے؟ یہ اسی وجہ سے اہل ہوئے کہ پھر وہ جو فورس ہی ہے نا، اگر آج فیصلہ کریں گے سر آپ کو تسلی ہے 5 ووٹ دے کہ ہم نے ڈرافٹ کے اندر یہ شامل کر لیا ہے کہ اگر آپ نے 63A کے تحت اگر آپ نے اپنی پارٹی کے مخالف فیصلے پر آپ نے اپنے ضمیر کی آواز، اچھا ایک امیر کی آواز ہوتی ہے ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے، اگر آپ نے اپنی امیر کی آواز یا ضمیر کی آواز پہ ووٹ دوسری پارٹی پہ دے دیا یا آئینی مسئلے پہ ووٹ دے دیا تو آپ بے فکر ہیں، ہم آپ کو آئینی کوشن دیں گے، آپ کو 63A کے تحت آپ کی جو ممبرشپ ہے وہ کینسل نہیں ہوگی جی، یعنی فلور کراسنگ والے کیس بھی ان کی آئینی عدالت میں جائیں گے، ہاں، اور قاضی فائز صاحب ریٹائر ہونے کے باوجود بھی ایز اے ڈاک جج ان کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، وہ جو دوسرا والا چیف جسٹس ہے نا وہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوگا، اس پہ قاضی فائز صاحب ہوں گے، ان کی پلاننگ ہے سر، یہ تمام چیزیں اس وقت سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت کا معاملہ اسی آئینی عدالت کے سامنے آئے گا، یہ سب چیزیں کان یوں نہیں یوں کر کے پکڑے، اوکے جی۔ اور بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، میں بتاؤں دیگر اراکین اسمبلی کو بھی نہیں پتہ، مولانا صاحب کو صرف پتہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور مولانا صاحب میں نے آپ کو بتایا مسودہ جب سب کے سامنے آج کھلے گا تبھی ساری باتیں سامنے آئیں گی، ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ملٹری کوڈ سے متعلق بھی قانون سازی ہو اس مسودے کے اندر شامل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہو سکتا ہے۔ اور ادھر اطلاع یہ بھی ہے کہ 2 طرح کے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈرافٹ ہے اور اتحادیوں کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور اگر یہ نہیں تو یہ کر لے، یہ نہیں تو یہ کر لے، یہ نہیں تو یہ کر لے، اور آپشن بھی دی گئی ہے، تو گیم مولانا صاحب کے ہاتھ میں جی، اور انہوں نے میں نے بتایا کہ مٹھی بند رکھی آج روٹی کھانا پینا سونا نہانا جاگنا سب کچھ آج پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر ہے، آج بڑا زبردست کہتے ہیں سیاسی دن ہے، بڑی پارلیمانی تاریخ کا بڑا اہم ترین دن ہے جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، تو وہاں یہ چیزیں تھیں۔ اچھا جی، ایم کیو ایم تو آپ کو پتا مانی کیا اس کے فاروق ستار صاحب نے کہا اس ترمیم سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے عوام کا، لیکن ہم نے سسٹم کو مضبوط کرنا ہے، سسٹم مضبوط کیسے ہوگا؟ جب سپریم کورٹ کا جج ان کی مرضی کا ہوگا، جب سپریم کورٹ کے ججز اپنی مرضی کے ہوں گے، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اپنی مرضی کے ہوں گے، جب بینچز اپنی مرضی کے ہوں گے، جب پینل اپنی مرضی کے ہوں گے، یہ تمام چیزیں ان کی نظر میں یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس لیے بہت سی حساس چیزوں پر اس وقت منایا بھی جا رہا ہے، اعتماد میں بھی لیا جا رہا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس ابھی تک ہوا نہیں ہے، اور میں نے بولا کہ 3 بار یہ تاخیر کا شکار ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد سینٹ کا اجلاس ہونا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، پھر اس کی تاریخ بدل جائے گی، اس کے بعد سینٹ کا اجلاس ہوگا اور وہاں سے منظوری ہوگی، اور ہاں اس سے پہلے قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا گیا نا، جس میں تمام اتحادی جتنے بھی ان کے پارلیمانی لیڈرانس کے سامنے مسودے کو لایا جائے گا جو ابھی تک نہیں لایا گیا، اعتماد میں لیا جائے گا، تبھی میں نے کہا مولانا صاحب کے گھر میں ملاقاتیں وغیرہ، افاق دار، حکومتی وفد، اسٹیبلشمنٹ کا وفد، یہ ساری چیزیں وفد پہنچ رہے ہیں جی، مولانا کے گھر میں ایسا اجلاس لگ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے مولانا صاحب کو بنا لیا، مولانا، بہرحال یہ سب چیزیں ہیں۔ ہاں، ایک خبر بڑی مزے کی اور وہ اختر مینگل صاحب سے متعلق حامد میر صاحب نے دی، اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ حامد میر صاحب سے ان کی فون پہ بات ہوئی
انہوں نے کہا مجھے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا آپ نے اس مسودے کے معاملے پہ ہمیں سپورٹ کرنا ہے، ووٹ دینا ہے، تو اختر مینگل صاحب نے انہیں کہا کہ بالکل میں آپ کو ووٹ دیتا ہوں، نہیں تو ووٹ آپ کو پڑ جائیں گے، لیکن آپ ایسا کریں 2000 مسنگ پرسنس کو چھوڑ دیں، جو 2000 بندے غائب ہیں بلوچ، انہوں نے کہا مسنگ پرسنس کو 2000 کو چھوڑ دیں تو ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے۔ اور یہ بھی عامر میر صاحب نے کہا ماضی میں اختر مینگل صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کی جو مدت ملازمت توسیع ایکسٹینشن پہ جو دستخط کیے تھے نا، جو ووٹ ڈالا تھا، وہ بھی اسی شرط پہ کیا تھا کہ مسنگ پرسن کو رہائی مل جائے گی، لیکن وہ نہیں ملی تھی، ٹھیک ہے۔ ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں سب سے زیادہ مسنگ پرسن رہا ہوئے تھے، یہ ضرور انہوں نے کہا تھا کہ عمران صاحب کے، مگر عامر میر صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پہ انہوں نے کہا، تو آج یہ اتنا ہی بڑا بلکہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ایک اور خبر ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت کی کو بھی سیو کرنا ہے نا، بہت نمک حلال کیا انہوں نے، بہت زیادہ زندگی انہوں نے حکومت کو دی اپنی، آپ صرف کمنٹس میں پڑھ لیں تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ ان کو بھی ذرا سیو کرنا ہے، ان کا معاملہ بھی بیچ میں رکھا گیا اور ڈرافٹ میں ہے، اور چیف الیکشن کمشنر اگر ریٹائرڈ بھی ہو جائے گا نا، تو جب تک نیا نہیں آئے گا تو سکندر سلطان راجہ رہیں گے، بھائی 1 سال تک نہ آئے تو سکندر سلطان راجہ صاحب رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور پی ٹی آئی والے دعویٰ کریں گے 2 افراد ان کے رابطے میں نہیں ہے، یہ تو ایک صاحب نے کہا عمر ایوب صاحب نے، لیکن اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ 5 لوگ ان کے رڈار میں نہیں ہیں۔ سر دیکھیں، میں کہتا ہوں یہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں، میرے ویسے ذاتی بینگ اے پاکستانی بولوں، ایک اینکر نہیں، ایک اینالسٹ کے طور پر نہیں، ایک جرنلسٹ کے طور پر نہیں، یہ قانون سازی ہے کہ شب خون ہے، کچھ سامنے بھی نہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کیا خیال ہے؟ مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔